فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کو کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے جی، یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے
کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھیے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا ترجیح ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا، انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے، تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے. اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے، یہ دو طریقوں سے ممکن ہے. دیکھو ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں. میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا. اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں، تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا. یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے، یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات. کائنڈلی ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے، انکانشیس، کانشیس، پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے وہ، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے؟
اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں، یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی دیر آر 2 types آف ٹینشنز. ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں، آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے، محسوس زیادہ ہوتی ہیں. ابھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے، فیل اتنا ہو رہا ہے. فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی، ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے. اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا. فیلنگ آپ کی، بولو یار کیا ہو گیا، بڑھ جائے، فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے، کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے، تو بے عزتی کا لیول وہی ہے، تناسب وہی ہے. بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے، لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا. بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے، فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے، اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی ہی نہیں ہے ٹینشن، بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو، سمجھتے ہو؟ بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں. ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے، یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر. ٹینشن 30 ڈگری ہے، فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے، یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو، آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا. اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا، پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ. تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30، محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے، وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے، یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں، -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے. یعنی سردی لگنی چاہیے، مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے، ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے، یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں، محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے، 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے، محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے، یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا؟ زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، محسوس کیا ہو رہی ہے؟ اسٹریس میں جا رہا ہے، اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے، حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں، اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا، شکر کا موقع تھا، نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو؟ ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری، جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا، شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا؟ ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں، ٹینشن میں گیا. ابے میں آگ کا بنا ہوا، یہی باتیں کر رہا تھا نا، میں آگ کا بنا ہوا، یہ مٹی کے بنے ہوئے، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت، حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا، کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شکر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟
اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے، شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے، ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے۔ شیطان الٹا سوچ رہا تھا، اتنی ٹینشن میں آیا، بولے یہ کیا یار، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں۔ اور یاد رکھو، مجھے ایک بات بتاؤ، ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے۔ طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں، غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں۔ پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں، اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں، ٹینشن میں طلاق دی، غلط کام کیا، پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا، ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائے تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا، بھاگے گا۔ پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں، اجماعی ہے، پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں، ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے۔ آخرت کی عدالت جو لگے گی نا، اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گی۔ ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے، بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو، غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا۔ بچے کی جب شادی ہو نا، شادی سے پہلے بتا دو، طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا، اس کو پہلے بتا دو۔ سر پھاڑ دیا نا، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، ٹانکے لگ جائیں گے، جڑ جائے گا دوبارہ۔ پہلے بہت سے لوگ دیکھیں ان کا سر کھل گیا تھا، ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا۔ وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی، ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے، اللہ مغفرت کرے انتقال ہو گیا، انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی دوبارہ، پوری کٹ کے الگ ہو گئی۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں، ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ، لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا۔ لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے، کراچی سے باہر والوں، ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے، جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں۔ تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے، 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا۔ تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا۔ تو 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، میں مانتا ہوں وہ تو پڑھے ہی ہیں، لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا۔ کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے۔ تو شکر کی تمام چیزیں، تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو۔ اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی، اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا، دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں نا، میں پریشان، فلانا پریشان، ڈمکانا پریشان، وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے، بالکل بھی نہیں مل رہا۔ آپ کو خوش ہونا تھا، اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، کم وقت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی، تو ناشکرا ہے۔ تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے۔ بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا، پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ایک دم غصے میں بھی آیا، ٹینشن میں بھی آیا، تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے نا حدیث میں؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا، وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں، میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی، نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی، میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں، اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا، تو نے صبر کیا، فلاں موقع پہ غم پہنچا، ناشکری نہیں کی، تو نے صبر کیا، تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا، وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو
یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم, تو غریب غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہے وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. بھلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے, اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں. لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو, شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا, کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو, اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا, کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے, فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے ہیں, اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے.
जो मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चल। हमारे हजरत का कौल है कि इंसान का बच्चा मार्केट में आपको इतने आराम से, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ने अपना जानशीन बनाना था किसी को, होता है ना गद्दी नशीन जानशीन के, मेरे बाद इस्लाह उम्मत जो है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका निज़ाम कौन संभालेगा, इसको उर्फ में गद्दी नशीन कहा। आजकल तो ये गद्दी नशीन बुरे माना में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, जाहिल पीर जो नाइब बना के जाते हैं ना आमिल लोग, उनको गद्दी नशीन कहते हैं, लेकिन असल में तो इसका तसव्वुर ठीक था ना। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद के गद्दी नशीन अलकमा थे, अलकमा के गद्दी नशीन इब्राहिम नक़ी थे, उनके हम्माद अलकूफ़ी थे, उनके इमाम हनीफा थे, तो ये इल्मी गद्दी हो गई। एक होती है रूहानी गद्दी कि कोई बुजुर्ग हैं जिनको से अल्लाह हिदायत का काम ले रहा है, बहुत से लोगों की इस्लाह हो रही है, उनको ये होता है कि मैं दुनिया से चला गया तो मेरा निज़ाम संभालेगा कौन, तो वो किसी को अपना नाइब बनाते हैं। तो हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला को ख्याल होता था कि मैं अपना नाइब तो किसी को बनाऊं, सारे काम उसके हवाले करूं, अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं तो कौन नाइब हो। तो हजरत फरमाते हैं मैंने बहुत तलाश किया उलमा में, सुलहा में, नेक लोगों में, किसी को अपना जानशीन बनाऊं, बहुत आजमाया। ख्याल होता था भाई ये बंदा इस काबिल है कि इसको अपना जानशीन बनाया जाए, उसको परखते थे बहुत, और फिर उनका मैयार बहुत ऊंचा था। फरमाते फिर एक शेर पढ़ते थे जिसका मफहूम ये, कई साल हो गए ना, 10-15 साल, फिर कहते थे कि इंसान का बच्चा तलाश करना बहुत, ये उनकी राय थी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप ये ना समझे कि ये बाकी सारे माज़अल्लाह गधे के बच्चे हैं। मेरे बयान को लोग उल्टा भी ले जाते हैं ना कि इसका मतलब ये सारे क्या बैठे हुए हैं, असल में उनका मैयार इंसानियत का बहुत, बोलो, ऊंचा था। जैसे एक मिस्टर कराची होगा तो उसकी जो सेहत है उसका मैयार क्या होगा, बहुत ऊंचा होगा, और एक नॉर्मल आदमी की सेहत का मैयार इतना है बस लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट है वो क्या हो, वो क्लियर आ जाए। तो हर आदमी का मैयार दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो हमारे हजरत का मैयार, क्योंकि खुद बहुत परहेजगार थे, तो मैयार उनका ऐसे ही ऊंचा था। तो वो फरमाया करते थे कि आप चिराग लेके तलाश करोगे ना, उनके तजर्बे के बाद उन्होंने कहा इंसान का बच्चा मिलना बहुत मुश्किल। कोई नेक होता है ऊपर से फारिग होता है, कोई नेक होता है मगर इधर से क्या होता है, फारिग। कोई इधर से भी ज़हीन होता है, नेक भी होता है, लेकिन वो अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर देता है, वो हकीकत में ज़हीन होता नहीं है। याद रखो, जो भी ज़हीन आदमी होगा ना वो अपने आप को अक्ल कुल कभी भी नहीं समझेगा। दुनिया में हमेशा बेवकूफ़ लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, ये बेवकूफ़ों का काम है। तकब्बुर और खुद पसंदी ये बेवकूफ़ों की बीमारियां हैं, ये अक्लमंदों की बीमारियां नहीं है। तकब्बुर होता है ना, पैसा आ गया एकदम अपनी औकात भूल गया, या किसी से कभी मशवरा ही नहीं लेता, समझता है कि जो मुझे अल्लाह ने अकल दी है किसी और को नहीं दी है। इट मीन्स कि ये परले दर्जे का अहमक और बेवकूफ़ है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो मुझे एक बात बताओ, अकल बच्चों में कम होती है, बच्चों में ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है ना बच्चों में। तो बच्चों में खुद पसंदी भी होती है, बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की तारीफ करें उसको गुस्सा आता है। बच्चों में तकब्बुर भी होता है बहुत जल्दी, जरा सी बात पे दूसरे बच्चों के सामने इतराने लगते हैं, शो मारने लगते हैं, लेकिन जब मिचोर होते हैं, समझदार हो जाते हैं तो ये छिछोरपना छोड़ देते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि इंसान का बच्चा तलाश करना क्या है, बहुत मुश्किल। तो फिर मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने नाइब बनाया बहुत तवील अरसे के बाद, जो हमारे शेख हैं इस वक्त हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, और फिर उन पे एक पूरी एक किताबचा लिखा कि इनको जो मैंने नाइब बनाया है, मैंने ऐसे ऐसे तरीक़ों से इनको आजमाया है कि खानकाहों में उस आजमाइश का तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। समझते हो कि नहीं समझते हो? ऐसे तरीक़ों से इनको आजमाया है। 3 चीज़ें बुजुर्ग बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, खूब समझ लो। ये जो आजकल हर पागल से पागल बुजुर्ग बना फिर रहा है ना, फूंकों वाला और चुड़ैलों वाला, इट इज़ नॉट बुजुर्ग। नेक बनने के लिए बुजुर्ग नेक एक ही चीज़ है, बुजुर्ग कोई अलग सी इखलाई मखलूक नहीं होती। 3 चीज़ें, बातिनी सिफात, ज़ाहिरी तौर पर तो हर गुनाह से बचना ज़रूरी है। ये मेरा टॉपिक न रह जाए कहीं, वो मैं फिर इस पर रिपोर्ट बाद में पेश करूंगा। अभी तुम दोबारा शैतान की तरफ आ रहे हैं। एक हुब्बे जाह ना हो, हुब्बे जाह का मतलब शोहरत का भूखा, बड़ा बनने का शौक, हर जगह ये कि मेरी टांग ऊंची रहे, जिसमें ये है वो इंसान का बच्चा ही नहीं है। वो उसके अंदर जरासीम कौन से वाले हैं? शैतान वाले। नंबर 2, हुब्बे माल ना हो, पैसों का भूखा ना हो। बाज लोग पैसे के भूखे नहीं होते, शोहरत और इज्जत के बहुत भूखे होते हैं। बाज इज्जत और शोहरत के भूखे नहीं होते, पैसों के लालची होते हैं। वो इज्जत बेच के पैसा कमाते हैं, कहते हैं इज्जत जाए पैसा ना जाए। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। और तीसरी चीज है हुब्बे बाह, ठरकी, औरत के ठरकी। समझते हो कि नहीं समझते? ये 3 किस्म की ठरक मार्केट में बहुत चल रही है। औरत की ठरक क्या होती है? बंदे का फोन आया, 2 मिनट में निपटा दिया। किसी खातून का फोन आया, जरा आवाज अच्छी है, फोन पे चिपक गया। और ये उन लोगों में खतरा ज्यादा होता है जो मशहूर होते हैं, क्योंकि उनसे औरतों का वास्ता बहुत होता है, आम आदमी को इतना वास्ता नहीं पड़ता। तो ऐसे मजहबी स्कॉलर्स भी हैं
کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے. بہت ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آ کے بگڑ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہی فراڈی ہیں شروع سے. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ. ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ہوتے ہی 2 نمبر ہیں شروع سے ہی. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں. ایک ہوتا ہے قوت باہ, ایک ہوتی ہے حب باہ. دونوں میں کیا ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ فرق ہے. قوت باہ تو مردانگی کو بولتے ہیں, وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے. ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. تو یہ تو مرد کی مردانگی ہے. ایک ہے حب باہ, ہوس. اندر کچھ بھی نہیں ہے, گٹکے کھا کھا کے تباہ ہو گیا ہے. دھڑک اتنی ہے کہ انٹی ایک گلی کے ایک کونے سے گھسے گی نا تو جب تک اس کو دوسرے کونے سے نکال نہیں دیتا نظر نہیں جھکے گی اس کی. آپ دیکھ لو کراچی کے گٹکے والوں کو. صحت کا یہ عالم ہوگا کہ قمیض اتاریں تو پوری پسلیاں آپ گن سکتے ہیں باہر سے. ایکس رے رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہ ڈاکٹر نے بولا ضرورت نہیں ہے, یہاں سے پتا نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. گٹکوں کا دیکھو, کوئی نیچرلی اگر کوئی لڑکا باریک ہے نا تو اس پہ طنز مت سمجھو, کیونکہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ ہے. کچھ باریک ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں. میں تو گٹکا نہیں کھاتا تھا لیکن میں بہت باریک تھا. یہ تو میں 2013 میں تھوڑا سا موٹا ہوا ہوں. شادیوں کی برکت کہہ لو یا کیا کہہ لو, واللہ عالم. ان کو پتا ہے میں کتنا باریک سا ہوتا تھا. 2013 سے پہلے میری یہی پوزیشن تھی جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن وہ باریکی صحت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی, وہ نیچرلی دبلا پتلا. کیونکہ صحت تو پہلے اب سے زیادہ اچھی تھی. اس وقت ہم بھاگتے تھے, پکڑائی میں نہیں آتے تھے, تو پہلے زیادہ اچھی صحت تھی جب دبلے تھے. تو ایک دبلا یا ایک موٹا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی اللہ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو کیا بنایا. یعنی میں اتنا باریک تھا کہ جب میں نے دوسری شادی کی تو بڑے ہنگامے ہوئے خاندان میں. تو ہمارے استاذ نے پوچھا کہ تمہارا وزن کتنا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کہا 50 کلو. انہوں نے کہا کام 90 کلو کا کیا تم نے. ویٹ تمہارا 50 کلو ہے اور کام تم نے کون سا کر لیا؟ 90 کلو والا کر لیا. جب میں نے دوسری کی تھی تو وہ بڑی بحثیں بہت چلتی تھی. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میری پنڈلی نظر آ رہی تھی بہت ہی باریک سی. ہمارے استاذ کی عادت تھی مزاح کرنے کی. انہوں نے کہا بھائی یہ پنڈلی نیچے کرو یار, باتیں 2 4 شادیوں کی چل رہی ہیں اور یہ پنڈلی جو ہے نا آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باریک جو کوئی بائی نیچر ہو, لیکن جو گٹکوں والا باریک ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. بعض لڑکے گٹکے کھا کھا کے, پان گٹکے سگریٹ. ہمارے ایک دوست سگریٹ صبح و شام پیتے تھے. ہم سوئمنگ پول گئے سوئمنگ کے لیے, 2002 یا 2003 کی بات ہوگی. اب ہم سوئمنگ کر رہے ہیں, وہ بیچارہ یہاں سے وہاں جائے تو اس کا سانس ہی پھول جائے اور حالت بھی ایسی کہ باریک ہو گیا. تو پھر خود ہی کہتا ہے بھائی, میں نے کہا کہ یار اچھا شادی بہت کرتا تھا, شادی کرا دو مفتی صاحب, شادی کرا دو. پھر ایک دن خود ہی کہنے لگا مفتی صاحب آج جو میں نے اپنا اسٹیمنا چیک کیا نا سوئمنگ میں, اپنے بارے میں کہہ رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اب کیا ہوگا, دھواں ہی نکلے گا. بیچارہ یہاں سے وہاں جاتا اس کا سانس پھول جاتا. تو صحت کراچی کے جو گٹکے والے لڑکے ہیں ان کی یہ ہے. اور باتیں کون سی ہیں؟ 4 شادیوں کی. تو یہ صحت نہیں ہے, یہ جذبہ نہیں ہے, اٹ از کالڈ ٹھرک. اب میں اور کون سا مہذب لفظ استعمال کروں اس کے لیے؟ کیا خیال ہے بھائی, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایسے جیسے بھوک لگ نہیں رہی اور کھا 6 پراٹھے رہے. تو یہ ہوس ہے. ایک تو ہے نا شدید بھوک لگ رہی ہے, پوری دیکھ کھا گیا. یہ تو طاقت اور قوت کی بھائی, جگر اور میدا بہت مضبوط ہے بھائی, 1-2 پراٹھوں سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک ہے بھوک ٹکے گی نہیں ہے, کھاتا ایسے جیسے صدیوں کا بھوکا ہے. تو یہ اٹ از کالڈ, اب آپ لوگ بھی سیکھ جائیں نا, یہ کیا ہے؟ یہ ٹھرک ہے, یہ صحت نہیں ہے. تو جو عورت کی ٹھرک ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو, کہیں سے بھی بس دوستیاں فیس بک پہ بھی, اور پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پہ دوستیاں لگانے میں لڑکیوں سے. یہ عمل کہلاتا ہے حب باہ. سمجھ رہے ہو, باہ کی ٹھرک ہے. تو یہ 3 چیزیں انسان کو غیر اخلاقی بنا دیتی ہیں. شہرت کی بھوک کا بھوکا ہو, پیسوں کا لالچی ہو, عورت کا ٹھرکی ہو, فرق ہی نہیں کرتا کہ ہر جگہ اسی میں لگا رہتا ہے بس. تو یہ بعض دفعہ کسی میں 3 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ 2 بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایک ہی بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو شیطان جو تھا نا, شیطان اس میں نہ مال کی محبت تھی نہ عورت کی ٹھرک تھی. اس میں ایک ہی بیماری اتنی خطرناک تھی جو 2 کے قائم مقام ہے. وہ کیا ہے؟ حب جاہ, تکبر, کہ سب سے زیادہ عزت میری ہونی چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں, اللہ کے دربار میں میں ہوں بھائی, میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پرسن کون ہوں؟ اللہ کے لیے میں ہوں. یہ آدم کیوں آیا بعد میں؟ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ تصوف میں جس میں 3 چیزیں نہیں ہوں گی, یعنی شیخ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ نیک آدمی ہے. ہمارے ہاں آج کل نیک کی ڈیفینیشن یہ رہی نہیں ہے. ہمارے یہاں نیک کی ڈیفینیشن تو جھاڑ پھونک اور پھونکو والا اور جن چڑیل بھوت بھگانا
اور बहुत ज्यादा देख लिया तो कोई बहुत इबादत कर रहा है, इबादत भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन आप इबादत बहुत कर रहे हो और दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं आपके दिल में, माल की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत के गटर जब उबलते हैं तो माल की मोहब्बत पैदा होती है और जाह की मोहब्बत, इन दो चीजों का मजमुआ दुनिया की मोहब्बत कहलाता है। यानी हुब्बे माल, हुब्बे जाह और हुब्बे बाह, ये तीन चीजों का मजमुआ को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। हालांकि मुसाफिर खाना है, इससे क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हो भाई, क्यों लिफ्ट करा रहे हो इसको इतना? तो ये तीन चीजें जिसमें होती हैं वो अल्लाह की नजर में अच्छा नहीं है। बाज में दो होती हैं, बाज में एक ही बहुत खतरनाक होती है। तो अब शैतान का मसला क्या था मेरे भाई? शैतान डिप्रेशन में गया, टेंशन में गया। किस बात से? इस बात से टेंशन में गया कि इसको सजदा मैं क्यों करूं, इसको मुझसे अफजल क्यों बना लिया। माइक की आवाज अभी भी कम है, मुझे बड़ा चीखना पड़ रहा है और तेज हो नहीं रही मेरा ख्याल है। तो इस टेंशन में शैतान ने 3 गलतियां की हैं, उसके 3 साइड इफेक्ट हुए, क्योंकि ये टेंशन गलत हो रही थी। पहला उसको नुकसान ये हुआ कि खुदा की नाराजगी। पहला नुकसान ये हुआ कि सवाब नहीं मिला इस टेंशन पे। खुद टेंशन भी तो एक मुसीबत है ना, एक अजाब है, तो अपने आप को बिला वजह के अजाब में डाला उसने, टेंशन में डाला। ये एक साइड इफेक्ट। नंबर 2, इस पे सवाब नहीं मिला उसको, बिला वजह का अजाब। नंबर 2, गुनाह मिला उसको। और नंबर 3, इस टेंशन में फैसले क्या किए उसने? गलत। होना ये चाहिए था कि जब उसको टेंशन हुई वो जाके थोड़ा आराम करता। ए अल्लाह, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तूने आदम के बारे में हुक्म दिया कि मैं सजदा करूं, मैं बहुत टेंशन में उस वक्त, तो अल्लाह कल देखूंगा, इस बारे में गौर करके तुझे बताऊंगा। बात ये भी गलत थी भाई, अल्लाह का ऑर्डर फौरन पूरा करो, लेकिन डिले कर देता। क्या ख्याल है भाई? अभी फैसला नहीं हो रहा, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। जैसे जो तलाक़ें दे देते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई लड़ाई हो रही है, बेगम को बोलो अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ। बेगम मांग भी रही होती है बाज़ दफ़ा ना, दे दो तलाक दे दो, तो गुस्से में दे देता है। तो उसको बोलो भाई अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, इस टॉपिक पे हम कल बात करेंगे। गुटखा खाने चला, ऐसे मौके पे गुटखा जायज़ है, कुछ तो खाए ना, टाइम गुजारे बाहर जाके। गुटखे का इलाज हो जाएगा, तेज़ाब से कुल्लियाँ करा देंगे, डेटॉल से कुल्लियाँ करा देंगे हम उसको, तलाक का इलाज नहीं होगा। तो अब क्या है? फैसले गलत। वो गलत फैसला शैतान का क्या था? भाई रिलैक्स हो जा, किसी डॉक्टर के पास चला जा, 2 टैबलेट खा के सो जा, जब जरा स्ट्रेस और खिंचाव कम होगा फिर फैसला करना। ना ना ना, फैसले भी सारे अभी होंगे। वो फैसला क्या है? अल्लाह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो उसने कहा कि ए अल्लाह, इस शैतान, इस आदम की वजह से मैं मरदूद हुआ ना, तो तू मुझे क़यामत तक जिंदगी दे। मैं इस शैतान आदम और इसकी ज़ुर्रियत को पूरा जोर लगा दूंगा, जन्नत में जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, ऐसी की तैसी। ये नहीं सोच रहा बेवकूफ़ कि इसका आदम और उसकी औलाद को तो नुकसान होगा, कमबख्त तुझे क्या फ़ायदा होगा इसका? क्या इस पे तुझे क्या क़यामत के दिन कोई निशाने हैदर दिया जाएगा या कोई शील्ड दी जाएगी तुझे तेरी खिदमत पे, या तेरी बरादरी तुझसे खुश हो जाएगी कि अब्बा ऐसा काम करके गए कि मजा आ गया है? भाई कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इससे तुझे और नुकसान होगा। तू हमेशा के लिए अल्लाह का दुश्मन करार पाएगा, फिर मैदान हशर में तेरा हिसाब होगा, फिर तुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग के हवाले कर दिया जाएगा। तो क्यों इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहा है? लेकिन टेंशन जब बनाई हुई होती है ना, खुदा की तरफ से ना हो, आपकी अपनी बनाई हुई टेंशन हो, उसमें दुरुस्त फैसले नहीं होते। एक मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और एक इंसान की बनाई हुई होती हैं। जो बनाई हुई मुसीबतें हैं उनमें दुरुस्त फैसले नहीं होते, बल्कि उस टेंशन में जो फैसला करोगे वो उससे बड़ी टेंशन का जरिया बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अहम बातें, अल्लाह करे किसी तरह खोपड़ी शरीफ में बैठ जाए। तो उल्टा ही फैसला कर लिया उसने बोला अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, अब देख मैं इस शैतान आदम और उसकी औलाद के साथ करता क्या हूँ। अल्लाह मियाँ ने कहा जा भाई, खुला मैदान है, मैंने आदम को बनाया, मैं पैगंबरों को भेज के समझाता रहूंगा, जो तेरी बातों में आएंगे तुझे फॉलो करेंगे, लेकिन मेरे नेक बंदे तू हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लेगा, तेरा हरबा उनके ऊपर नहीं चलेगा। ये है खुला मैदान है, मैच है, इनिंग है, जा तू भी खेल और मेरे नेक बंदे भी खेलेंगे तेरे साथ। और ये मुकाबला अब तक चल रहा है और क़यामत तक बोलो चलता रहे।